نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم سامعین، حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیر الرحمن ہزاروی صاحب، اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ ان کی دینی خدمات میں مزید برکتیں دے۔ ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر اب وائرل کیا گیا، اور جہاں تک ہمیں معلومات ہے یہ پرانا کلپ ہے، جس کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ دعوت اسلامی والے جو ذمہ داران ہیں نچلی سطح پہ، وہ اہل سنت کی مساجد کو فتح نہ کریں، یعنی اہل سنت کی مساجد جو ہیں ان کا انتظام وہ اپنے ہاتھوں میں نہ لیں، بلکہ جس نظم کے ساتھ اہل سنت کی مساجد چل رہی ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میری اعلیٰ قیادت حضرت مولانا عبدالحبیب بطاری صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ مرکز کی ایسی کوئی پالیسی نہیں کہ جو چل رہی ہے اہل سنت کے زیر انتظام مسجد اس کو اپنے قبضے میں لیا جائے۔ کچھ لحاظ سے بات جو ہے وہ درست رکھی ہے، اس میں اتفاق ہے، اصل بات تو ہے اور قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں بھی بہت بڑا عرض کہ ایک مسجد کے اندر اگر امام تفضیلی ٹائپ یا داڑھی کاٹتا ہو، چھوٹی رکھتا ہو، یا کوئی خلاف شرع اس کے اندر معاملات ہیں، تو وہاں پر دعوت اسلامی والوں کا مداخلت کرنا بنتا ہے، وہ ہر ایک کا بنتا ہے، ہر سنی اس میں ظاہر ہے مداخلت کر سکتا ہے، انتظامیہ کو بتا سکتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ مفتی صاحب کی اس بات سے جو انہوں نے کہی ہے، حنیف قریشی المعروف زید اس کو ایک موقع مل گیا اور اسی کے شتونگڑے اس کلپ کو وائرل کر رہے ہیں کہ دیکھو جی دعوت اسلامی والے سنیوں کی مسجدوں میں قبضے کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی قبضہ گروپ ہے ہی نہیں، اور نہ ہی وہ اس طرح قبضہ کرتے ہیں۔ اگر کہیں اکا دکا ایسا واقعہ ہو گیا ہو اس کو دعوت اسلامی سے نہ جوڑا جائے، نہ ہی دعوت اسلامی کی یہ پالیسی ہے اور نہ ہی ذمہ داران اس طرح چاہتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جن مساجد کا انتظام دعوت اسلامی کے پاس ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے، عقیدے اور عمل کی اصلاح کے لحاظ سے لوگ بھی اس طرف راغب ہوتے ہیں۔ اب یہ جو باتیں چلتی ہیں افواہ وہ کس طرح چلتی ہیں، تھوڑا سا یاد کرتا ہوں۔ ایک مسجد ہے، اس کی انتظامیہ کے 7-8 رکن، اس میں سے 2-3 ارکان اور محلے والے، انہوں نے ارادہ کیا کہ جو ہمارے امام ہیں ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے، بچوں کی تربیت نہیں کر رہے، اچھا پڑھا نہیں رہے، ہم اس امام کو چھٹی کراتے ہیں، دوسرا امام لے آتے ہیں، وہ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کرتے ہیں، امام لے آتے ہیں۔ اب انتظامیہ کے جو لوگ اس حق میں نہیں تھے انہوں نے یہ سوچ چھوڑ دینے ہیں کہ دیکھو جی دعوت اسلامی والوں نے ہماری مسجد پہ قبضہ کر دیا، ہمارے امام کی چھٹی کرا دی، اور جو امام ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، چھٹی کرا دی گئی اور آپ انہوں نے قبضہ کر دیا، آگے انہوں نے مسجد کو سنبھال دیا۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ قبلہ مفتی صاحب مؤدبانہ گزارش ہے آپ ذرا مزید اس پر وضاحت اگر فرما دیں گے تو آپ کی نوازش ہوگی۔ دعوت اسلامی بڑا اچھا الحمدللہ کام کر رہی ہے، ایسی کمزور باتیں عوامی سطح پر نہ کی جائیں جس سے جو مخالفین ہیں ان کو ایک موقع ملے اور ان کے سامنے بات ملے۔ اور ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ امیر اہل سنت مفتی منیب الرحمان صاحب کو بڑا احترام کرتے ہیں اور مفتی منیب الرحمان صاحب بھی ان کی قدر کرتے ہیں، اور ان کا آپس میں احترام اور قدر والا تعلق ہے۔ اس چیز میں
کوئی دو رائے نہیں ہے۔ برحال مفتی صاحب کی اس بات سے مخالفین کو بات کا موقع اگرچہ ملا ہے، مگر ہم مخالفین کے اس شوشہ جو فتنہ ہے اور جو بات کو ہوا دینے کی کوشش ہے اس کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ جیسے ہی ضرورت پڑے گی ہم حاضر ہیں۔ دعوت اسلامی پر آنچ نہیں آنی چاہیے، اس لیے نہیں کہ ہمارا کوئی اس سے وہ مفاد وابستہ ہے۔ مفاد ہے ایمان کا، عقیدے کا، عمل کی اصلاح کا، دین کی خدمت کا۔ اللہ دعوت اسلامی کو جتنا عروج دے گا اتنا دین کا کام بڑھے گا۔ دعوت اسلامی کا عروج ہے ہی دین کی خدمت کا نام۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ عمل کی توفیق دے۔